کہ کبھی ہم دیکھیں گے اس پہ عمل ہوتے ہوئے، ہم دیکھیں گے. اب میں ڈاکٹر ساجد رشید صاحب کو دعوت دوں گی. ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سینٹر فار ارتھ اینڈ انوائرمنٹ سائنسز کے، اور بہت سے لوگ جو اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں سینئر پوزیشن پہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں. ابھی ایک مجھے نام یاد آ رہا ہے، الماس حامد صاحبہ کنیٹ کالج کی جو ایچ او ڈی ہیں انوائرمنٹ کی، وہ بھی ان کی شاگرد ہیں. اور باقی بھی جو ہیں وہ ابھی ڈاکٹر سلطان جیسے بہت سے لوگوں کو انہوں نے سکھایا اور انہوں نے آگے واقعی امپلیمنٹ کیا. تو اس ملک کی ترقی میں ان کا عملی کام بہت زیادہ ہے. آپ آ جائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں مسعود خان صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، کرنل ممتاز صاحب، انجینئر اقبال صاحب، ڈاکٹر سلطان صاحب، ڈاکٹر عبدالقادر، ڈاکٹر کوثر چیمہ مینٹر بیٹھی ہیں، پروفیسر وقار صاحب اور جتنے بھی اور لوگ، انجینئر صاحب، اور خاص طور پر ڈاکٹر نشین، کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں. بہت اچھی تجاویز آئیں، ٹیکنیکلی بھی آئیں، اخلاقی طور پر بھی آئیں، کچھ قانونی اور غیر قانونی طور پر بھی آئیں. تو میرا خیال ہے کہ چند چیزوں سے میں بڑے احترام سے اس فورم پہ کہوں گا کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ تبدیلی نہیں ہے. میرے خیال میں تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کا جب بھی ہم کوئی، کیونکہ آئی ایم اے سائنٹسٹ، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں پروو کریں، ہمارے رزلٹ پروو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو وہ جو تبدیلی ہے وہ آج آپ لوگوں کی شکل میں مجھے نظر آ رہی ہے. کہ اگر یہ تبدیلی نہ آئی ہوتی پچھلے 50 سال سے لے کر اب تک، تو آج ہم میں سے، میرا خیال ہے جو ینگسٹر میں دیکھ رہا ہوں وہ 20-22 سال کا یہاں پہ بیٹھا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ ینگسٹر ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 75-80 کا ہے. تو یہ جو 20 سے 80 سال کے درمیان کے لوگ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو میری نظر میں یہ اسی تبدیلی کا مظہر ہے. اور آج وہ اپنا سارا کام، اپنی مصروفیت چھوڑ کر کس لیے آئے؟ یہ سننے کے لیے نہیں آئے کہ بھئی پاکستان میں پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے. وہ اس فورم پہ اس لیے آئے کہ ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں، ہم نے کس طریقے سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہوں اور پازیٹیو رہتا ہوں کہ ہم نے پازیٹیوٹی کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا، منزل ایک ہی ہے، ہماری طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یہاں پہ پیشوا بیٹھے ہیں، تو ہر جو سائنٹسٹ ہے یا انجینئر ہے، اس کا آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اچیو مائی آبجیکٹیو. اس کے لیے جو میتھڈالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ اس نے اپنا جو ہے ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے اس کو منزل تک پہنچنا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سوشل سائنٹسٹ کو ساتھ نہیں رکھا. یہ جو پرابلم آ رہی ہے نا کہ اس وقت، وہ یہ ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئرز یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ، ہم اس ملک کے ایلیٹ کلاس ہیں. سوشل سائنسز والے نکمے بندے ہیں، بی اے کیتا ہے، ایف اے کیتا ہے. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ڈیسیژن میکر وہ سوشل سائنسز والے ہوتے ہیں. جیسے ابھی اوپر صاحب نے بات کی 12 بندے ہیں. اب ان 12 بندوں میں سے میرے خیال ایک آدھی ہوگا جس نے سائنس پڑھی ہوگا،
یہ میرا گیس ہے، مطلب دس از دا گیس. لیکن ہم اس وقت جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سائنس اور سوشل سائنسز کی انٹیگریشن کرنا ہے، اور وہ انٹیگریشن ہے اویئرنیس سے. جیسا کہ اس وقت ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، عبد القادر صاحب نے بڑی اچھی ویڈیو دکھائی، ہم نے بتایا کہ جناب لاہور کے اندر یہ پرابلم آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست ایک ہمیں بیک گراؤنڈ دکھایا کہ کتنا پانی ہمارے پاس تھا، کتنا پانی ہم نے ضائع کر دیا، اور اگلے 50 سالوں کے اندر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں. کلائمیٹ چینج پہ ایکسپرٹ بیٹھی ہیں جنہوں نے آرسینک پہ برٹش کونسل کے ساتھ مل کر ڈاکٹر کوثر چیمہ نے کام کیا، اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ پانی میں آرسینک موجود ہے، اس کے لیے کچھ کریں. لیکن کرنا کس نے کیا کرنا؟ سوشل سائنٹسٹ والے لوگ، وہ لوگ جو کہ اس کے لیے سائنس کے بندوں کو، انجینئرس کو ہائر کر رہے ہیں کہ یار یہ پرابلم آ گیا، اس کا ہمیں سلوشن دیں. اور اوپوزیشن نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ سلوشن ان کو جب دیا جاتا ہے تو وہ یہی دیکھیں کہ سلوشن کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اچھا، لیکن اوپوزیشن میری نظر میں وہی بات ہے کہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن اگر یہ چیز ہم اپنی یونیورسٹیوں سے، اپنے کالجز سے، اپنی اسکول سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے سٹارٹ کریں. اب یہ تو ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ جناب علی گندگی پھیلاؤ، یہ تو ہم ہیں. سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، پانی پیا، بوتل شیشہ کھولا، باہر پھینک دی، پلاسٹک کی باہر پھینک دی. ابھی مسعود خان صاحب نے بڑی اچھی ایک وہ ویڈیو دکھائی جاپان سے، جس کے اندر آپ پورٹیبل بجلی بنا سکتے سولر کا. ہم نے آج سے 10 سال پہلے، 8 سال پہلے یہیں پہ ایک کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز کے اندر ایک ہم نے فوڈ فیسٹیول گالا کیا تھا، جس کے اندر اس کی ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ سولر کوکر بنایا. پھر اسی طرح ٹاپ 10 پروگرام کے تحت انڈسٹری کے ساتھ لنک کی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک صرف واقعہ شیئر کروں. میں جاپان گیا، میں دیکھ کر حیران ہو گیا. وہاں پہ ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کی. تو صبح کے ٹائم پہ وہ جو میرا اپنا دوست تھا وہاں سے، اس نے مجھے پک کیا، اور ساتھ اس نے اپنے بچے کو تھا، اس نے اسکول میں ڈراپ کرنا. ٹھیک ہے جی. اب مجھے تو اس کی بھی انگلش نہیں تھی، میری بھی جاپانی نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں آئی. لیکن پھر بھی جو اس نے مجھے سمجھایا کہ بچے کو، اور اس نے مجھے جو بات بتائی وہ بات ویڈیوز بھی کہی تھی کہ گریڈ 1 سے بچے کو انہوں نے اپنے اسکول میں کوئی سویپر نہیں ہے. گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک جاپان کے کسی اسکول میں کوئی سویپر نہیں ہے. ٹیچر اور بچے خود صفائی اپنی کلاس کی کرتے ہیں، خود سارا کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں. تو جب یہ عادت ایک دفعہ بن جائے گی تو بے شک آپ جتنی مرضی اپنا اس کے بعد ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ عادت جائے گی نہیں. جیسے ہماری عادت جو بن گئی ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں چھوڑنی، تو جو مرضی کر لیں ہم کرپشن نہیں چھوڑتے. کیونکہ پاکستان کا اس وقت انفارچونیٹلی جو نمبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا. دیکھیے سائنٹیفکلی ہم نے یہ اویئرنیس دیکھے دینی ہے کہ پانی کو مینیج کرنا ہے. ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے، جیسے بتایا ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں.
نہیں. ہمالیہ سے لے کر کراچی تک ہم پانی میں خود کو فیل ہے، لیکن جب پانی آتا ہے ہم ڈوب جاتے ہیں. جب پانی نہیں آتا تو ہم شرم سے پانی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے دس از کالڈ دی مس مینجمنٹ. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہیں. سب سے پہلی بات دیکھیں، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں جی ڈیم بناؤ، گورنمنٹ کہتی ہے جی پیسہ کوئی نہیں، ورلڈ بینک سے قرضہ لے لو جی. لیکن بات میرا ایک پوائنٹ ہے کہ ہم قرضے لے لے کر اس ملک کو چلا رہے ہیں، اور جب قرضہ نہیں دیں گے تو پھر سری لنکا والا حال ہی ہوگا. تو قرضہ لینے کی بجائے ہمیں خود فیل ہونا چاہیے. اور جس ملک کے اندر 70% ایگریکلچر پہ انحصار ہو، وہاں پہ کیسے کوئی مر سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ جناب علی غذا کی قلت ہو گئی اور اس علاقے میں قحط پڑ گیا اور پاکستان کے کسی علاقے میں کوئی بندہ مر گیا. 47 سے لے کر اب تک اگر کوئی واقعہ ہے تو مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جس نے کہا جی کہ بھائی غذائی قلت ہو گئی ہے، قحط ہو گیا، اور وہ ہاں زیادہ کھانے سے مر جاتے ہیں، ہم نے زیادہ کھا لیا. تو پوائنٹ یہ ہے میرا، جس کی طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اویئرنیس اور دوسرا ہے مینجمنٹ. یہ دو چیزیں اگر ہم کریں، اس کے لیے نہ ہمیں کسی انجینئر کی ضرورت ہے، نہ سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، نہ سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے، اور وہ ول پاور آپ لوگوں میں موجود ہے. یہاں پہ ہم آج بیٹھے ہیں، جیسے مسعود خان صاحب نے کہا کہ میں تو یار انوائرمنٹلسٹ نہیں، میں تو واٹر کا ایکسپرٹ نہیں. سر آپ ہیں. جو بندہ ایک اویئرنیس دیتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، ہی از دا ایکسپرٹ. اور وہی چیز ہم نے اپنے گھر میں، اپنے کالج میں، اپنے آفس میں ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. میں اپنی کالج میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب بھی ہماری اورینٹیشن ہوتی ہے، جو وقار صاحب ہمارے ہائیڈرولوجی کے پروفیسر ہیں، تو جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک قطرہ، اور وہ ٹی وی کے اوپر بھی اشتہار چلتا ہے کہ جناب ٹوتھ پیسٹ جب کریں تو نل بند کر دیں. امان سے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اس پورے اپنا حال میں 5 سے 7 لوگ. اور یہی اگر ہم ایز اے اسٹیٹسٹیشن پروجیکٹ کریں تو 22 کروڑ میں سے کتنے ہو گئے؟ تو ہم وہی جو بات ابھی کہی تھی کہ اگر ایک قطرہ بچائیں تو 22 کروڑ قطرے بنتے ہیں. تو پانی کو پھر ہم نے یہ رین واٹر، بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کا سیزن ہے. مسعود خان صاحب کو میں نے دکھایا تھا، ہم نے اپنے کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ انسٹال کیا ہوا ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ، اور 0 کاسٹ پہ یہ پروجیکٹ لگتا ہے، 0 کاسٹ پہ. اب آپ حیران ہو گئے کہ یہ 0 کاسٹ کیسے؟ سارے پروفیسر لوگ ہو رہے ہیں کہ کس طرح جناب علی ندی پانی بھی جمع کرو تو پیسہ تھا 0 لگے. جو نیا گھر بنتا ہے، آپ نے ہر گھر کے پرنالے بنانے ہیں، ان پرنالوں پہ خرچہ تو کرنا ہے نا. اگر نہیں بھی رین واٹر ہارویسٹنگ کریں تو پرنالے بنے گا، اس میں خرچہ ہوگا، وہ پائپ لگیں گے. ہم نے صرف ان پائپس کو جوڑنا ہے آپس میں، اور ان پائپس کو جوڑنے کے بعد ہم نے وہ پائپ گٹر میں پھینکنے کی بجائے ایک سٹوریج ٹینک کے اندر ڈال دینا ہے. بے شک وہ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک رکھ لیں، اوپر رکھ لیں، اور وہ اس کے اندر آپ کا اب آگے بات آ جاتی ہے کہ وہ پانی جو خراب ہو تو بارش ہے، مٹی کٹا آئے گا، ریت ہوگی، یہ ہوگا. ایک فلٹر ہے ہمارا، یہ ایک ویزی کمپنی ہے جرمن کی،
انہوں نے وہ فلٹر بنایا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ دیا, ہمارے کالج میں لگا ہوا ہے. میں نے گجرانوالے میں دیکھیں, ہم ریورس انجینئرنگ کے ایکسپرٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. تو گجرانوالے میں نے اپنا, ہمارے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں, تو ایک بندے کو میں نے بلوایا, تو میں نے کہا کہ یار یہ ہے, تو یہ ہمارا ورٹیکل فلٹر ہے. عموماً ہاریزونٹل فلٹر وہ لگے ہوتے ہیں, وہ چوک ہو جاتے ہیں. 2017 سے آپ 22 آ گیا, 5 سال ہو گئے ہیں, ہم نے وہ فلٹر صاف نہیں کیا, نہ وہ آج تک چوک ہوا ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ یار یہ فلٹر ہم نے اس طرح کا اگر آپ سے بنوائیں, انہوں نے 5000 روپے کا بنا. تو وہ پانی آپ نے پینا تو نہیں ہے, وہ پانی یو ول یوز ان یور واش رومس, یو ول یوز دیٹ واٹر فار گارڈننگ. ہم وہی پانی سے ٹینک سے لے کر اپنی گاڑی کو دھوئیں, اپنے باہر جو فرش ہیں ان کو دھو دیں. تو اتنا ہی پانی ہونا ہے نا. بہت بارش سے ساڈے کول ہونا ہے, تو اس دفعہ اللہ دی رحمت تو زیادہ ہو گئی ہیں, ورنہ تو وہ بارشیں نہیں ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم مینیج کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, کئی لوگوں کے لیے یہ بارشیں ہیں یہ رحمت ہے, اور کئیوں کے لیے زحمت ہے. تو دس از دا مینجمنٹ. اب یہ مینجمنٹ اب مجھے کوئی نہ گورنمنٹ سکھانے آئے گی, نہ یہ مینجمنٹ مجھے اپنا جناب لکھی, نہیں, یہ ہم نے خود سیکھنی ہے. اور اس کو سیکھنے کے لیے یو آر دا پیپل, یو آر دا پرسن. یہ جو گروپس ہیں, یہ جو لوگ ہیں, اس کے اندر اگر ہم صرف اپنے اپنے محلے میں, اپنے اپنے حلقہ احباب کے اندر ان چیزوں کا پرچار کریں, ان چیزوں کی اویئرنیس دیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک محلے میں 10 گھر بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں, ان کو دیکھ کر ہو جائے. جیسے خان صاحب نے مثال دی سگریٹ والی, تو بالکل یہ اسی طرح ہے کہ ہم نقل کرنے میں بہت تیز ہیں, ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن ان کاموں میں اگر ہم نقل کریں تو اس طریقے سے ہمیں نہ سر وہ ان 12 بندوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے, نہ ان سے وہ کرنے کی ہے. ہم اپنا اپنا حصہ اس میں اگر ڈالیں, تو یہ میری اپنا ایک گزارش ہے اس سارے پہ. اس کے ساتھ ہمارا ایک کام ہونا چاہیے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہو, دیکھیں ایک سسٹم بھی بننا چاہیے نا. یہ میں نے میں زیادہ تر سولوشن کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے سولوشن دینا ہے. پرابلم آئیڈینٹیفائی ہر کوئی کرتا ہے. جب بھی اس وقت بھی تھا جی, آج بھی میں یہ 14 اگست گزری ہے, تو بتا رہے تھے جی آج سے 1947 میں بھی کہتے ہیں پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور 2022 میں بھی پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اور وہ نازک موڑ ہے کون سا, یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا ہمیں. تو میرے خیال میں ہم نے اگر ایک تو اویئرنیس, اور یہ جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں گے, سوشل میڈیا ٹرینڈ چینجر ہوتی ہے. آپ بیمار ہو جائیں, 1000 میسیجز آپ کو آئیں گے, گیٹ ویل سون, گیٹ ویل سون, لیکن ایک بھی بندہ آپ کا پتہ کرنے نہیں آئے گا, کیونکہ وہ کہہ رہا میں نے میسیج کر دیا ہے, میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے. تو یہ وہ پرابلم ہے اس وقت. ہم نے اس میڈیا کو صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے. سوشل میڈیا کو فار کنسٹرکٹیو ورک کے لیے یوز کرنا ہے. کہ میں نے یہ خان صاحب نے سوشل میڈیا پہ یہ بھیجی, میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی 100 سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ویڈیو شیئر کی. اور خان صاحب آپ کے لیے صرف یہ ہے, اس فورم پہ میرا ایک اسٹوڈنٹ اس وقت جرمنی میں ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ سر اس کی جو انجینئرنگ کی کوئی ڈیٹیل مل سکتی ہے, میں یہاں پہ ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں جو اس طرح ہے, تو میں اس کو بنانے کی کوشش کروں. تو میں نے اس کو کہا گو ہے, اسے کوشش کرو, اسے بناؤ, اور پھر اس کی وہ جو ریورس انجینئرنگ ہے, وہ ٹیکنیک ہے, وہ ہمارے سے شیئر کرو. ہم یہاں پہ اپنا اس کو کرتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں سب بن جائیں تو میرا خیال ہے کہ بے شمار طریقے ہیں جو کہ ہم
انڈیویجول لیول پہ. اب دیکھیں موبائل فون ایک ریڑھی والے سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان تک ہر طرح کا موبائل فون اس کے پاس ہے, اور اتنی موبائل فون کے ہمارے پاکستان کے اندر ورائٹیز ہے. تو یہ کون لایا ہے؟ اویئرنیس کی وجہ سے ہے یہ نا کہ یار میرے پاس بھی ٹچ فون ہو جائے, میرے پاس بھی فلانا فون ہونا چاہیے. اور یہ ایک جو دوڑ لگی ہے, یہ دوڑ اس سے زر مبادلہ بھی ہمارا گیا. انفارچونیٹلی ہم نے کوئی ایسی فیکٹری نہیں لگائی کہ ہم اپنے ملک میں یار چلو چھوٹا موٹا یہ موبائل فون خود بنا لیتے, جس سے ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جنہوں نے تو چلیں جی آئی فون یا مہنگے فون رکھنے, وہ تو باہر سے آئے, جو دوسرے فون ہیں وہ خود ہی یہاں سے چل رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اینڈ کے اوپر میرا خیال ہے کہ باتیں ہم نے کافی کر لی, اب عملی اقدام کی. عملی قدم یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے جو فورم ہیں ان سب کو مل کر کام کریں. جیسے انجینئرز کا فورم ہے, یونیورسٹیز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ایک آپس میں رابطہ بہت ضروری ہے, کوآرڈینیشن. اس کوآرڈینیشن کی کمی کو میرا خیال ہے آج مسعود خان صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا. خاص طور پر کرنا ممتاز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ انوائرمنٹ مانیٹر کا ایک نکالتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ انفارمیٹو اور اچھے سائنٹیفک پیپر جو ہے نا وہ پڑھنے کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر میرا خیال ہے ہم لے کر چلیں تو ہم یہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ, پازیٹیو ماحول کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہوئے. میرے اندر سب 100 خامیاں ہوں گی, لیکن اگر ایک اچھی بات ہے تو ہمیں اسے اجاگر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم 99 خامیوں کو بیان کریں. اگر ہم ایک اچھائی کو بیان کریں گے تو ہمارے آپس میں بھی اور ماحول میں بھی وہ پازیٹیوٹی پھیلے گی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام دوستوں کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, خاص طور پر مینجمنٹ کمیٹی کا, اس فورم کا, کہ جنہوں نے آج یہاں پہ یہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور جو میں نے کہا کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, یہ وہ نعرہ ہے جو ہر کوئی نہیں لگاتا, لیکن ایز اے سائنٹسٹ میں یہ اس لیے نعرہ لگا رہا ہوں کہ ہم نے اگلے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ 75 سال اس پاکستان کو ہو گئے ہیں, اور اگلے انشاءاللہ 75 سال تک پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ عرض پاک پاکستان.